السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ بریلوی مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ نے وائس بھیجی ہے، سگریٹ یا پان گٹکا حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ عجیب مفتی ہے کہ اس کو سگریٹ یا پان گٹکا وغیرہ حرام ہونے کا معلوم نہیں اور دلیل ہم سے مانگ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 5218، اور اس میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ باب لے کر آئے، ان کل مسکرن خمر و ان کل خمر حرام، اور اس کے تحت پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے، اور فرمایا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اسی طرح چاہے اس کی مقدار قلیل ہو یا کہ کثیر ہو، تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، پان میں، گٹکے میں، تمباکو میں بغیر کسی شک کے نشہ ہے۔ یہ مفتی صاحب غالباً ہوں گے عادی مجرم سگریٹ یا پان گٹکا کھانے کے، تو ان کو لگتا ہے کہ پان اور گٹکے میں یا سگریٹ اور تمباکو میں نشہ نہیں ہے، تو صرف ایک دن کے لیے حضرت مفتی صاحب کا پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں تو وہ روک لو، یا حضرت مفتی صاحب سگریٹ اور تمباکو کا استعمال کرتے ہیں تو صبح سے لے کر صبح نماز فجر سے لے کر رات کے 11 بجے تک حضرت مفتی صاحب کا پان گٹکا یا سگریٹ تمباکو بریک کر لو۔ ایون کہ اگر مفتی صاحب نسوار کھاتے ہیں تو نسوار بریک کر لو ایک دن کے لیے، پھر دیکھ لو کہ سگریٹ نسوار میں تمباکو اور گٹکے کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو بھی نشہ آور چیز ہے جس سے نشہ پڑتا ہے وہ حرام ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ سگریٹ جس میں تمباکو ہے یا پان گٹکا وغیرہ جس میں تمباکو ہے، یہ چیزیں جہاں حرام ہیں وہیں صحت کے لیے بھی مضر ہیں، اور اس کا ثبوت اب حضرت مفتی صاحب شاید یہ پوچھیں کہ یہ سگریٹ یا تمباکو یہ کہاں سے مضر صحت ہو گئے۔ امید ہے کہ لگتا ہے حضرت مفتی صاحب یہ سگریٹ کو اور تمباکو پان گٹکے کو کوئی کشتہ یاقوت و مرجان سمجھ کر کھاتے ہوں گے، یا سلاجید سمجھ کر حضرت مفتی صاحب یہ پان کا، گٹکے کا یا تمباکو سگریٹ کا استعمال کرتے ہوں گے، یا کشتہ مردانہ یا کشتہ فولاد یا وہ کشتہ شنگرف سمجھ کر یا کچلے کا جو ہے وہ کشتہ سمجھ کر یہ مفتی صاحب سگریٹ پان گٹکا تمباکو استعمال کرتے ہوں گے، جبکہ یہ ہلاکت ہے، بیماری ہے اور مضر صحت ہے، اور اس کا ثبوت وہ تمباکو کی ڈبی پر آپ کو مل جائے گا۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کیا دکھایا گیا ہے؟ خبردار لکھا بھی گیا اور دکھایا بھی گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہ ہو اور پرلے درجے کا جاہل ہو، اس کو اردو تک پڑھنا نہ آتی ہو، تو چلو وہ تو سگریٹ کی ڈبی پر لکھی ہوئی یہ تحریر نہیں پڑھ پائے گا کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اب جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور پرلے درجے کا جاہل ہے، گنوار ہے، تو سگریٹ والوں نے کیا کیا ہے، وہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کینسر زدہ منہ کی تصویر لگا دی ہے۔ تو اب یہ کیسے مفتی صاحب ہیں جن کو نہ تو سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کو نہ اردو لکھنا آتا ہے نہ اردو پڑھنا آتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب شاید آنکھوں سے ہیں بھی اندھے، انہیں سگریٹ کی ڈبی پر بنا ہوا کینسر زدہ منہ بھی نہیں نظر آتا۔ تو اب ایسے بیچارے بندے کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔
تو کل ملا کر بات یہ ثابت ہوئی کہ سگریٹ ہے، پان ہے، گٹکا ہے، تمباکو ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ رہ گیا معاملہ یہ نسوار صاحبہ کا، تو نسوار کے اندر اور بھی بہت سارے گند استعمال کیے جاتے ہیں۔ نسوار کے اندر تمباکو کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ نسوار ایک گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے، اور قرآن مجید نے مفتی صاحب کو اور ہر عقل رکھنے والے کو یہ حکم دیا ہے، کلو من الطیبات۔ یہ میں اپنے منہ کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ تو حضرت مفتی صاحب بتا دیں یہ نسوار پاکیزہ ہے۔ اگر یہ نسوار پاکیزہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو بھی نسوار رکھیں۔ ہاں جی، نسوار اتنی طاقت پاورفل چیز ہے، تو اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ آؤ بچوں میں بیٹھ مل کر نا وہ نسوار کھاتے ہیں۔ اور مفتی صاحب کے نزدیک یہ سگریٹ اتنا پسندیدہ عمل ہے اور اتنا صحت بنانے کے لیے بہترین کشتہ ہے یا نسخہ ہے، تو اپنے گھر پورے گھر والوں کو اور اپنے سارے نمازیوں کو، بلکہ مسجد میں ہی بیٹھ کر نا سگریٹ پینے کا اہتمام کر لیں۔ مسجد سے مجھے یاد آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، جاؤ قبرستان میں کھڑے ہو جاؤ، جب اس پیاز کی بو ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، تو پھر مسجد میں آنا۔ اب بتاؤ پیاز حلال ہے کہ حرام ہے؟ جب حلال چیز کی گندی سمیل آئے تو وہ کھا کر مسجد آنا منع ہے۔ عقل کے اندھوں، سگریٹ پی کر مسجد میں آنا، تو کچے پیاز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تمہاری سگریٹ کی گندی سمیل کے ساتھ فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ چلو فرشتے تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھے، نہ دیکھتے ہو، تو سگریٹ پینے والے مفتی صاحب کی بیوی سے ہی پوچھ لو۔ جو بندہ سگریٹ پیتا ہے نا، خود اس کی بیگم سے پوچھو، بیگم ایسے خاوند سے کتنی تنگ ہے۔ ہاں جی، گٹر سے اتنی بدبو نہیں آتی ہوگی جتنی سگریٹ کے دھوئیں سے اور سگریٹ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اعتبار نہیں ہے تو سگریٹ پینے والا کوئی مفتی ہو یا جو بھی ہو، ذرا اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر اندازہ کر لو۔